کہ آئی ایم ایف خاص طور سے ورلڈ بینک ADB IDB یہ تینوں چاروں بڑے مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل، ان تین نے تو اپنی کمٹمنٹس دے دی ہیں. میں بھی تفصیل سے میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جو یورپی یونین ہے اس نے $93 ملین جو ہیں وہ کمٹ کیے ہیں، جرمنی نے $88 ملین کیے ہیں، چائنا نے $100 ملین کیے ہیں، ورلڈ بینک نے $100 ملین کیے ہیں، IDB انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے $4.2 بلین جو ہے اس کی کمٹمنٹ کی ہے، جاپان نے $77 ملین کیے ہیں، ADBP ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس نے 1.5 بلین کمٹ کیے ہیں، USAID نے $100 ملین، فرانس نے 345 ملین اور سعودی عرب نے 100 ملین، جیسا کہ میں نے کہا تھا. اب اس صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ نہ آپ کسی قسم کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہیں، نہ آپ کے ساتھ کٹی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی. تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تباہی کے اوپر جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا گیا، خاص طور سے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل گترس کی طرف سے، وہ بھی بڑا انکریجنگ کہ ہمارے درد میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ شامل ہے. جس طرح کی تقاریر وہاں پر ہوئی ہیں، جس طرح کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں، اس سے آپ کو بالکل واضح طور پر یہ پتہ چل جائے گا. دوسری بات آپ نے جو بہت امپورٹنٹ کی، میرے خیال سے اس کو ہم پراپرلی شاید ہائی لائٹ نہیں کر پائے ہیں یا کر پائیں گے، وہ ہے بلومبرگ. بلومبرگ ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا یعنی انسٹیٹیوشن ہے جس کی ریٹنگز کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. ان کی طرف سے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. 6 مہینے کی گارنٹی اگر کوئی عالمی مالیاتی انسٹیٹیوشن دے دے تو یہ بہت واضح قسم کی ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا جس طرح کہ کہا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے، حالانکہ ان کے پریڈیسیسر جو تھے مفتیٰ اسماعیل صاحب، ان کی تو ریزرویشن آج کل بہت کچھ اور ہے. لیکن یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان آج اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ جو تلوار لٹک رہی تھی اس کے سر کے اوپر ڈیفالٹ کی، وہ تلوار اب مزید وہاں نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، جو پچھلے 8 مہینے سے نہیں بلکہ پچھلے 5-6 سال سے آلموسٹ نیل ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے ایک اندھیا ہے، کیونکہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے کبھی بھی اس ملک کے حوالے سے نہیں کہا جاتا جو ڈیفالٹ کر رہا ہو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو ہماری توقع یہ ہے کہ لوگ اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں. فیکٹس بھی سامنے ہیں اور یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ یہاں کے کسی ادارے نے نہیں بنایا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس میں کوئی سٹنگز نہیں ہیں، اسٹیٹ کمٹمنٹس ہیں. اور یہ بھی میں نے سنا PTI کی طرف سے کہا گیا کہ جی اس طرح کی کمٹمنٹس تو جب زلزلہ آیا تھا تب بھی کیے گئے تھے. میں ان کو یاد دلا دوں کہ اس زلزلے کے نتیجے میں بھی بے پناہ سرمایہ پاکستان آیا تھا. اب اس کی تقسیم میں گڑبڑ ہوئی ہو یا وہ صحیح مستحقین تک نہ پہنچا ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جتنی بھی کمٹمنٹس ہو رہی ہیں ابھی یہ بڑھیں گی. ابھی اس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ کر جائے گا. اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں کل بتایا تھا، کل شام کو ان کی ایک پریس کانفرنس تھی، کہ ہمیں 16 ارب روپے چاہیے اس پریشر سے نکلنے کے لیے جو ہمارے سروں پر لٹک رہا ہے. 8 بلین اگر ہمیں باہر سے مل جائیں اور 8 ملین ہم خود تیار کر لیں، یعنی انتظام کر لیں، تو ہمارا کرائسس ختم ہو جائے گا. تو یہ آدھا تو ٹارگٹ ہم دیکھ رہے ہیں، آدھے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. اور باقی پاکستان کی اپنی ٹیکس کلیکشن ہے، پاکستان کے دیگر ریسورسز ہیں، وہ بانڈز ہیں کچھ، اس کے حوالے سے بھی ہم یہ پکچر اب دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے بعد وہ جو ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کب ہماری معیشت ہمیں لے کے ڈوبنے والی ہے، اس قسم کی کیفیت سے میرے خیال سے پوری قوم کو باہر آ جانا چاہیے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن آج کی پکچر جو ہے یہ گرم نہیں ہے. آج کی پکچر بہت انکریجنگ ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ایفرٹس جو ہیں پاکستان کی یہ جاری رہیں گی. یہاں اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نقصان بہت ہوا ہے. انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ 1/3 آف پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اب تک بھی بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سردی کی ڈیواسٹیشن شروع ہے اور لوگ جو ہے بغیر گھروں کے پڑے ہوئے ہیں.
اور ایک اور مزے کی بات جو آپ مجھے بتا رہی تھی، یہ جو جالوں والی بات ہے، یہ بڑی عجیب و غریب قدرتی امداد اس کو کہتے ہیں. ہاں بالکل، میں نے وہ بلکہ اس کا ذکر کرنا تھا کہ وہ بخاری صاحب کو عام جالے لگ نہیں رہے ہیں. ہم اپنے ویژولز بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. بالکل آپ کا ریئیکشن نیچرل ہے اور بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، جیسا آپ کہہ رہی تھی. جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بادل اب آپ دیکھیے اس کا ہوا کیا. ہمیں ایک رپورٹ ملی تھی کچھ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ملیریا سے بے پناہ بچے جو ہیں وہ وفات پا رہے ہیں اور بڑے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. لیکن اچانک یہ خبر جو ہے وہ آنی بند ہو گئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیچرل کائنڈنیس، نیچرل سپورٹ، نیچرل اسسٹنٹ، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. مگر یہ قدرتی ذریعہ جو ہے یہ انسانوں کی ہمتوں سے، انسانوں کے تصور سے بھی زیادہ بالکل. ابھی جیسے بخاری صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ قدرت کی کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے ہوتی نہیں ہے. مجھے طرح بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اکثر جو خاتون خانہ ہوتی ہیں ہر گھر میں چھپکلیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم چھپکلیاں وہاں سے مائنس کر دیں تو پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. چھپکلیاں اتنے کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں. آپ نے جو پہلا جملہ کہہ دیا کہ قدرت نے کوئی چیز بے معنی پیدا ہی نہیں کی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تو ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. چھپکلی کا ذکر آپ نے کر دیا، لیکن میڈک پانی کے اوپر ہونے والی کیا چیزیں وہ کھاتے ہیں، اور بے پناہ سنیلز اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں. قدرت کی کوئی چیز بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے. ہم اس کے اوپر دو رائے رکھ ہی نہیں سکتے. اچھا واپس ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف بخاری صاحب جاتے ہیں. ایک اور اچھی چیز جو یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا سانس لیں دیں، ہم ابھی سیلاب سے مکمل طور پر نکلے نہیں ہیں. تو وہاں سے بھی ایک اچھی خبر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اور وہ پر امید ہے کہ وہ قائل کر لیں گے. لیکن یہاں پر ایک بڑا مدعا جو آتا ہے نا بخاری صاحب، امداد بھی ہو جاتی ہے، گرانٹس بھی آ جاتی ہیں، سب چیزیں، لیکن بعد میں جو ایک ایشو آتا ہے نا اس کی ٹرانسپیرنسی کا رہتا ہے. اگر آج تک آنے والی جتنی بھی گرانٹس یا امداد ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگی ہوتی تو ہمارے آج یہ حال ہی نہ ہوتے. اب اس چیز کو کس طریقے سے جو ہے وہ انشور کیا جائے گا کہ یہ اب جو مدد ہو رہی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہنچے گی جہاں پہنچنی چاہیے، اور پھر اگر ملک کے اوپر لگے اور ہم جو اس کرائسس سے نکلیں کس طریقے سے اس کو انشور کیا جی میں عرض کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک بیان تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کا جس کی نقل بھی اتاری تھی عمران خان صاحب نے، کہ وہ گئے ایک ملک میں اور وہاں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مدد کیجیے، ہمارا بڑا برا حال ہے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا. تو اس کا بہت تمسخر اڑایا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو یہ دیکھیں کیسا عجیب و غریب انسان ہے کہ اس کو اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. یہ نہیں تھا اصل میں جو پروپیگنڈا تھا پچھلی دفعہ کے حوالے سے، اس کو شن کرنے کے لیے انہوں نے کہا، اور نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ ایک ایسا روڈ میپ اور ایک ایسا سسٹم پیش کیا ہے ان سب ڈونرز کو کہ آپ کی رقم جس مقصد کے لیے آ رہی ہے اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ایفیکٹو اب اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی اپنی جیب میں پیسے ڈال کے لے جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے میڈیا بھی بہت ہی یعنی افیکٹو آواز ہے کسی بھی ملک کے کسی بھی بدعنوانی کو ایکسپوز کرنے کے لیے. تو اگر میڈیا اپنا رول پلے کرے، اپوزیشن اپنا رول پلے کرے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ نیک نیتی سے اس پیسے کو استعمال کریں تو ہماری کریڈیبلٹی بھی بہتر ہوگی اور عام آدمی جو متاثر ہے اس تک یہ امداد پہنچے گی. کوئی دو رائے اس میں بخاری صاحب بڑی آئیڈیل سچویشن آپ نے، بڑی آئیڈیلسٹک ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بیان کر دی کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہوتا نہیں ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے بعد جو امداد آتی رہی، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ وہ کہاں پر کس طریقے سے لگی، آڈٹ اس کا ہونا چاہیے، لیکن کوئی جواب اس طرح سے نہیں ہے. پھر مختلف جگہوں سے یہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں کہ سیلاب متاثرین تک وہ چیزیں پہنچی نہیں ہیں، بازاروں میں بکتی رہی ہیں. آپ کی اور میری سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی، جو چیزیں رہتا ہے مطلب جو چیزیں پرسیپشن ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح سے بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں. یہ پرسیپشن بھی تو تھا نا کہ عمران خان سے زیادہ ایماندار اور آنسٹ آدمی کوئی نہیں ہے. تو کیا ہوا اس کا؟ توشہ خانہ آیا نا، صرف توشہ خانہ نہیں، فورن فنڈنگ آئی. تو پرسیپشن تو چینج ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح سے حکومتوں کا بھی معاملہ ہے کہ حکومتیں دعوے کرتی ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں گی اور انہیں یہ ثابت بھی کرنا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں. اس کے 2-3-4 سمپل طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس آنے والی اسسٹنس کو پور آؤٹ اس طرح سے کریں، اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھیں اس پروسیس کو کہ وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچتی دکھائی دے. ایک دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر ایک نگران کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہوں چاہے سینٹ کے ممبرز ہوں، جو انشور کریں کہ اس کا ایک پیسہ بھی ان سیف ہاتھوں میں نہیں جائے گا. تو کرنے کی نیت اگر ہو تو اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی
لیکن اس کے لیے obviously نیت ضروری ہے نا. پھر کچھ ایسے پیسے بھی ہیں جن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ خواب تو دکھائے گئے لیکن وہ آج تک پہنچے نہیں. خان صاحب نے بھی ایک ٹیلیتھون کی تھی, ایک نہیں 2 کی تھی اور کہا تھا 15 ارب روپے آ گئے ہیں, کیا ہیں وہ؟ میں وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ سیلاب متاثرین تو پھر وہ بیچارے ان دعووں کے اور خوابوں کے پیچھے پہلی بات تو یہ کہ ہماری ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ 15 کی بجائے 4 بلین آئے. اچھا, لیکن وہ 4 بلین بھی کہاں گئے, کس کے اوپر خرچ آئی, ابھی کسی کو نہیں پتا ہے. میں آپ کی اس آبزرویشن سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, یہ بات درست ہے. جو ہمارا زلزلہ تھا اتنا بڑا, اس کے ڈیزاسٹر میں بے پناہ امداد آئی تھی, اس کے اوپر آج تک سوال اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے چاہیے. تو جو آپ نے اور میں نے متفقہ بات کی ہے وہ یہ کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو پھر اس قسم کے پروسیس سے رسپیکٹیبل طریقے کے ساتھ. بخاری صاحب ہمیں تو بات ہی ختم کر دیں, ہم نیت کے لیے تو پھر دعا ہی ہو سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے. ہمارا کام ہی اب دعا کرنا رہ گیا, اور تو کچھ کارآمد ہوتا نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی جو ہے وہ درخواست ہے اور دعا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پنجاب اسمبلی کو آج کسی طور بھی مس نہیں کیا جا سکتا, بڑا ہی ہنگامہ خیز دن رہا, بات کریں گے اس پر ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے.